अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़त आलम है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ कोई पिछले 40 सालों से, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स यानी कि डिन मीडिया ग्रुप का मैं सीईओ रहा हूँ। जियो टेलीविज़न नेटवर्क का मैं डिप्टी एडिटर था और मैं मुख्तलिफ़ अखबारात जो हैं मैंने लॉन्च किए, बनाए, डिज़ाइन किए, उनके न्यूज़ रूम्स, उनकी पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो ये काम मैं काफ़ी सालों से मैं करता आ रहा हूँ। अब मैं ये यूट्यूब पे अपना चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करूँगा इंशाल्लाह रेगुलरली। आपसे आज जो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का, वो एक तनकीद है और मैं काफ़ी हैरान हूँ हमारे जर्नलिस्टिक मैच्योरिटी पे, अ, या कह लें कि इमेच्योरिटी पे। ये जो है, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ सुन के, देख के एक निजी टीवी चैनल पे कि वो बच्चों के कार्टून्स पे वो एक ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, एक खबर की ऑथेंटिसिटी, एक कि वो खबर को ऑथेंटिक बनाए। अ, और वो कैसे? वो एक कार्टून है द सिम्पसन्स, उसके हवाले से उन्होंने इस खौफनाक, दर्दनाक, नहायत अफसोसनाक जो हादसा पेश आया वो सबमरीन का, जिसमें वो एक्सप्लोरर्स गए थे टाइटैनिक के के मलबे को एक्सप्लोर करने गए थे वो कुछ अफराद, जिसमें दो पाकिस्तानी भी शामिल थे, या पाकिस्तानी निजात अमेरिकन्स थे, वो भी थे इसमें। दुख ये हुआ कि वो उसकी खबर की मुस्तनद होने की वो एक मयार बना रहे हैं एक कार्टून को और कुछ कार्टून कैरेक्टर्स को, जैसे मैंने कहा द सिम्पसन्स, कि जी द सिम्पसन्स में 17 साल पहले उन्होंने कहा, या एक उन्होंने ये एनेक्ट किया कि बाप और बेटा उसमें हैं और वो टाइटैनिक तक पहुंचते पहुंचते वो या तो वफात पा गए या वो ख्वाब था उनका और वो वहां तक नहीं पहुंच सके। ऐसी कोई बात थी। बहुत ही फनी किस्म का एक उन्होंने उसको मुस्तनद करने की ये कोशिश की कि ये बात मुस्तनद इस तरह है कि 17 साल पहले इस कार्टून में उन्होंने ये कहा था और देखें ये आज ये हकीकत में बात बदल गई है। बहुत ही इस मयार पे, इस जर्नलिज्म के इस मयार पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, शर्मसार हो सकते हैं एज जर्नलिस्ट। ये एक मजाक तो मैं नहीं कहूँगा ये एक काफ़ी अफसोसनाक एक अमल था। ये किसकी ये किसका आइडिया था कि इस तरह इसको पेश करना, कि एक कार्टून पे अपने खबर के मुस्तनद होने को वो बेस कर रहे हैं। हमें बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये समझ नहीं है, हम ढूंढते हैं कि कोई ना कोई हमें इंडोर्स करे, कोई ना कोई। देखें जी, उन्होंने भी कहा, उन्होंने जी बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की, एक कभी खबर ऐसे भी आती है और वो फलानों ने बहुत ये किया, तो जी दूसरों ने तारीफ कर दी लिहाजा हम ठीक हैं। यानी कि हमें खुद नहीं पता कि हम ठीक हैं, हमने खबर ठीक दी, हमारी बात मुस्तनद है, ये हम नहीं कह रहे, ये कोई और कह रहे हैं जी। और तकरीबन हर इम्पोर्टेंट खबर पे हमें ये सुनने को मिलता है हमारे टीवी चैनल्स पे। कभी कभी जिंदगी में, मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस में, अखबारों में मैंने कभी ये नहीं देखा। और ये एक नया फिनोमेनन है
یہ جو یہ جو کارٹون جو بتا رہا ہے کہ یہ بات دیکھیں، یہ پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کارٹون میں کہ ایسے ہونے لگا ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ہمارے ایز پاکستانیز، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے امیجنیشنز، ظاہر ہے ہم تنگ ذہن کے ہیں اکثر اوقات، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، ہم تنگ ذہن کے لوگ ہیں، اور کریٹیوٹی اور کریٹو سوچ کبھی دور دور تک جو ہے نا، وہ ہمارے جو ٹرولی کریٹو سوچ ہے اس کے کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کتنے کریٹو ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ ہمارے ایڈز دیکھ لیں، جو ہمارے اپنے کیے ہوئے ہیں، وہ ہلکا ہلکا بھی ایک جھلک ایک کریٹیوٹی کی، سینسیبلٹی کی ایک یہ آ رہی ہے، بٹ اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ میں واپس آتا ہوں اپنے ایشو پہ۔ کیونکہ ہم کریٹو لوگ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ لوگوں نے مختلف سینیریوز، مختلف واقعات کے مختلف سینیریوز سوچ چکے ہوتے ہیں کہ یہ ایک کام ہوا ہے۔ سٹوریز، ایونٹس خود سے کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، کہانی لکھنا، تخلیق کرنا، امیجن کرنا، یہ یہ انہی کا کام ہے۔ اور انہوں نے بہت پہلے مختلف طریقے سے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس کا مطلب ہے یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا اس وقت، نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کارٹون میں انہوں نے اتنے سال پہلے کہا کہ یہ ہوگا، لہٰذا دیکھیں یہی ہو گیا۔ یعنی کہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ کوئی پلان تھا، کیونکہ کافی وہ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں کیا ہم اس میں کہتے ہیں کنسپیریسی تھیوریز، یہ ہمارے ایز پاکستانیز ہم کافی بنا لیتے ہوتے ہیں، ہر چیز پہ ہر چیز ایک کنسپیریسی ہوتی ہے۔ تو یا تو یہ ہے، یا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مستند اس لیے ہے کہ اس وقت یہ سوچا گیا تھا۔ اگر آپ ایک کارٹون کو اتنا آپ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ یہ جی کیونکہ اس کارٹون میں 17 سال پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ اس طرح ایک حادثہ ہوگا، وہ ایکسپلور کرنے جائیں گے ٹائٹینک، جو بحری جہاز ہے جو ڈوب گیا تھا، تو اس کو دیکھنے کے لیے یا ایک مہم ہوگی، اور جو مہم جو ہیں ان میں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے یا مر گئے یا جو بھی ہے۔ یہ تو ایک تخلیقی ایک کہانی ہے جو کہ انہوں نے اس وقت سوچا کہ یہ بھی وہ کہانی بنا سکتے تھے کہ جناب دیکھیں وہ پہنچ گئے، انہوں نے وہاں سے بلکہ اتنے سال بعد وہ ٹائٹینک سے جو ہے نا وہ انہوں نے وہ بندے نکال لیے زندہ، اتنے سالوں کے بعد، ڈوبے ہوئے کے بعد۔ یہ بھی کہانی بنا سکتے تھے، کہانی تو کوئی بھی بنا سکتے تھے۔ تو یہ کافی مجھے دکھ ہوا، ساتھ میں ہنسی بھی آئی کہ یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں۔ بہت ہی دکھ ہوا، بہت ہی افسوس ہوا کہ کہاں ہم آگے ہیں۔ یہ ہے ہمارے جرنلسٹک سٹینڈرڈز۔ آج کل کے جرنلزم تو رہی نہیں، بس کہانیاں بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو وہ پیش کرتے ہیں۔ جو غیر مستند صحافی ہیں، جو کچھ، یہ تو خیر غیر مستند بھی نہیں تھا، یہ اچھا خاصا ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے جس میں کوئی ڈائریکٹر نیوز ہوگا، کوئی ڈائریکٹر پروگرامنگ ہوگا، یہ ڈائریکٹر نیوز کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہونا چاہیے، یا جو ڈائریکٹر کانٹینٹ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، جو بنانے والا ہے اس میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ جو پیکج میں بنا رہا ہوں، اس میں، اس کو پیکج کہتے ہیں، جس میں پوری کہانی اور ویڈیوز وغیرہ ہم جوڑ کے آپ کو پیش کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کی زبان میں اس کو پیکج کہتے ہیں۔ تو جو پیکج پروڈیوسر ہے اس کو بھی شرم آنی چاہیے، جو ایسے جو لوگ باقی تھے انوالوڈ ان کو بھی ہنسی آنی چاہیے۔ کسی کو تو یہ ایک ایشو ریز کرنا چاہیے تھا کہ بھائی، یعنی کہ کارٹون بتا رہا ہے کہ یہ ہونا تھا،
تو ہم کیا سمجھیں آپ کو؟ بس جی میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے، ضرور بتائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پلیز شیئر کریں، اس بات پہ سوچیں اور اس پہ مزید سوال اٹھائیں۔ خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ، اور آئی لک فارورڈ کہ میں آپ کے روبرو میں دوبارہ آؤں اور ریگولرلی۔ السلام علیکم۔